السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ اکاؤنٹنگ سرکل کے چینل کے اوپر خوش آمدید اسٹوڈنٹ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ویلیویشن آف اکاؤنٹ ریسیویبل کا چیپٹر چل رہا تھا، اور آج کے لیکچر کے اندر ہم اس کی پرابلم نمبر 10 ڈسکس کرنے والے ہیں، جو کہ ہم نے ایئر 2016 پرائیویٹ سے کویسچن نمبر 5 لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے پہلے جو ہم نے کویسچن ڈسکس کیا تھا وہ بھی ہمارا پاس پیپر کا تھا، اور اس کے اندر ہم نے اکاؤنٹ ریسیویبل کی نیٹ کریڈٹ سیل کے اوپر بیڈ ڈیٹس کیلکولیٹ کرنے کی ٹیکنیک سیکھی تھی، جس کو انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ کہا جاتا ہے۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم اپنی اپروچ کو چینج کریں گے اور بیلنس شیٹ اپروچ پر بیڈ ڈیٹس کو کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے، یعنی کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کے اینڈنگ بیلنس کے اوپر ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ سو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کویسچن میں آپ کو کہہ رہے ہیں فالوئنگ ٹرانزیکشن اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز آر ٹیکن فرام دا اکاؤنٹنگ ریکارڈ آف میٹ ٹریڈرز۔ میٹ ٹریڈرز کے اکاؤنٹنگ ریکارڈ اور ٹرانزیکشن بیلنسز وغیرہ آپ کے پاس گیون ہیں۔ اکاؤنٹ ریسیویبل بیلنس ایٹ جنوری 1 2016 کو 2,75,000 کے بگننگ ہے۔ الاؤنس فار ڈاؤٹ فل اکاؤنٹ آپ کا کریڈٹ بیلنس گیون ہے 2,750 کا، ٹھیک ہے، یہ اوپننگ بیلنس ہو گیا۔ دا ٹرانزیکشن فار دا ایئر، اس سال کے آخر تک کی، یعنی کہ دسمبر 31 2016 کی پورے سال کی ٹرانزیکشن یہ رہی کہ آپ نے ادھار پر مال بیچے، سیلز آن اکاؤنٹ 6 لاکھ کا، سیل ڈسکاؤنٹ اویل بائی کسٹمر، آپ نے اپنے کسٹمر کو جو ڈسکاؤنٹ دیے وہ 15,000 کا دیے، اور کیش کلیکٹڈ فرام کسٹمر 4,75,000 کا، ٹھیک ہے جی۔ دا کمپنی فالوز دا بیلنس شیٹ اپروچ، کمپنی بیلنس شیٹ اپروچ یوز کر رہی ہے ٹو اسٹیمیٹ انکلیکٹیبل اکاؤنٹ۔ انکلیکٹیبل اکاؤنٹ کو اسٹیمیٹ کرنے کے لیے 1% آف 1% اپلائی کرے گی کس کے اوپر؟ اکاؤنٹ ریسیویبل کے اینڈنگ بیلنس کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو ریکوائرڈ کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے ابو ٹرانزیکشن یہ تینوں ریکارڈ کرنی ہے، ایڈجسٹنگ انٹری بنانی ہے بیڈ ڈیٹس کی، آپ نے اکاؤنٹ ریسیویبل اور الاؤنس آف بیڈ ڈیٹس کا ٹی اکاؤنٹ بنانا ہے، اور پھر پارشل بیلنس شیٹ بھی بنا کر دکھانی ہے۔ تو سب سے پہلے پہلا پارٹ کر لیتے ہیں میٹ ٹریڈرز جرنل سیریل نمبر پرٹیکولر پی آر ڈیبٹ کریڈٹ کالم آپ کو پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے آن کریڈٹ 6 لاکھ کا سامان بیچا، تو اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ سیلز کریڈٹ 6 لاکھ سے ٹو ریکارڈ سولڈ گڈس آن اکاؤنٹ سے نریشن بن گئی۔ پھر آپ نے کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دیا، تو سیل ڈسکاؤنٹ آپ کا کانٹرا ریونیو ہے، ڈیبٹ ہو گیا، اکاؤنٹ ریسیویبل آپ کا کم ہو کر کریڈٹ ہو گیا 15,000 سے، ٹو ریکارڈ دا سیل ڈسکاؤنٹ اویلڈ بائی دا کسٹمر ہو گیا۔ پھر آپ نے کسٹمر سے کیش کلیکشن کی، تو کیش آپ کے پاس ایسٹ ہے، ڈیبٹ ہو گیا، اور اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے کرنٹ ایسٹ ہے وہ کم ہو کر کریڈٹ ہو گیا، تو آپ کے پاس نریشن آگے ٹو ریکارڈ دا کیش کلیکشن فرام کسٹمر۔ تو یہ آپ کے پاس پہلا ریکوائرڈ کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے انٹریز بنا لی۔ اب آپ نے بیڈ ڈیٹس کیلکولیٹ کرنا ہے، تو بیڈ ڈیٹس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اکاؤنٹ ریسیویبل کا اینڈنگ بیلنس نکالنا پڑے گا۔ تو اینڈنگ بیلنس ہم نے ٹی اکاؤنٹ سے نکالا ہے، تو یہ رہا آپ کے پاس ٹی اکاؤنٹ۔ میٹ ٹریڈر جرنل لیجر اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ، تو جنوری 1 کو اس کا بگننگ بیلنس کتنا تھا؟ 275,000۔ سیلز کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ ہوا کتنے کا؟ 6 لاکھ کا۔ پھر آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل 15,000 کا کریڈٹ ہوا کس کی وجہ سے؟ سیل ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے، اور پھر کیش کلیکشن کی، تو کیش کی وجہ سے 475 کا کریڈٹ ہوا۔ تو یہاں کا اگر میں ٹوٹل کروں تو 8,75,000 بنتا ہے، اور یہاں کا اگر میں ٹوٹل کروں تو 4,90,000 بنتا ہے۔ تو بڑی سائڈ ڈیبٹ کی 875 آمنے سامنے دونوں جگہ لکھ دی، 875 میں سے 490 مائنس کیا تو بڑی سائڈ بچا 385، یعنی کہ اینڈنگ بیلنس آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل کا کتنا ہے؟ 3,85,000 بیلنس بی ڈی بیلنس سی ڈی، ٹھیک ہے جی۔ تو اینڈنگ بیلنس آ گیا، اب ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کیا؟ بیڈ ڈیٹس ایکسپینس۔ کمپیوٹیشن فار بیڈ ڈیٹس ایکسپینس کیسے نکالیں گے؟ بیڈ ڈیٹس ایکسپینس از اکول ٹو اکاؤنٹ ریسیویبل اینڈنگ کے اوپر آپ اپلائی کریں گے ریٹ۔ تو اکاؤنٹ ریسیویبل اینڈنگ کتنا نکالا؟ 385، اس کا 1% کتنا بنا؟ 385,000 ٹوٹل۔ تو بگننگ بیلنس آپ کا کتنا گیون تھا اکاؤنٹ ریسیویبل کا کریڈٹ؟ تو وہ تھا 275,000، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا ڈفرینس نکالا، تو کرنٹ ایئر کا بیڈ ڈیٹس کتنا نکلا؟ 1,100 روپے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ ٹی اکاؤنٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیلنس بی ڈی آپ کو 2,750 کا گیون تھا، اور آپ نے جب ٹوٹل نکالا تو اینڈنگ کتنا نکلا؟ 3,850 نکلا۔ تو یہ اینڈنگ بیلنس ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔
تو آپ کے پاس ان دونوں کا اگر میں ڈفرینس لوں گا تو 1100 آئے گا جو کہ بیڈ ڈیٹس ایکسپینس کی وجہ سے کریڈٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس سے آپ نے فائنل اپنی ایڈجسٹنگ انٹری بنانی ہے. میٹ ٹریڈر ایڈجسٹنگ انٹری فکس انٹری ہوتی ہے بیڈ ڈیٹ ایکسپینس ڈیبٹ الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس کریڈٹ 1100 روپے سے ٹو ایڈجسٹ بیڈ ڈیٹس ایکسپینس فار دا ایئر. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی انٹری ایڈجسٹنگ انٹری بھی بن گئی, بیڈ ڈیٹس بھی کیلکولیٹ کر لیا, الاؤنس فار بیڈ ڈیٹس کا ٹی اکاؤنٹ بھی ہم نے بنا کر آپ کو دکھا دیا. آخری پارٹ میں اس نے آپ سے پارشل بیلنس شیٹ مانگی تھی. تو میٹ ٹریڈر پارشل بیلنس شیٹ ایز آن دسمبر 31 2016 ایسٹ از اکول ٹو ایکویٹیز. تو ایسٹ میں آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل جو کہ اینڈنگ آئے گا 385 کا, اور الاؤنس فار بیڈ ڈیٹ جو آپ کا اینڈنگ ہے جو آپ نے ابھی یہاں پر پیچھے نکالا تھا اینڈنگ ٹوٹل کتنا 385,000. ٹھیک ہے نا, سوری 3,850 جو کیسے بنا تھا 2,750 بگننگ کا اور 1,100 اس سال کا بیڈ ڈیٹ, تو ٹوٹل 3,850 ہو گیا. تو آپ اس کو اس میں سے ٹوٹل مائنس کروائیں گے 385,000 مائنس 3,850, تو آپ کا نیٹ ریئلائزیبل ویلیو آف اکاؤنٹ ریسیویبل کتنی آ گئی 3,81,150 روپیز. سو آئی ہوپ کہ یہ پورا کوشچن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. بہت آسان سا کوشچن تھا. اگر اس کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں.